یا رسول اللہ در کی اچھا جی بس ہو گیا کچھ زیادہ. آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا تو بڑا دن ہے، جشن ولادت حضور کا، عید میلاد النبی کا. آج شاہ صاحب نے دعا بہت مختصر کر دی، بہت شارٹ کر دی. ایسا ہی ہے معاملہ یہاں. یہ ہے فقیر کی محفل. یہاں دنیا نہیں ملتی، دنیا پرستی اور دنیا پرستوں کی محفل نہیں ہے. یہ بہت بڑا دن ہے، جشن عید میلاد النبی آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت. موقع اچھا ہے، فائدہ اٹھا لو. اس لیے ہے جی، اس لیے اگر پوچھا جائے چند لفظوں میں جواب دو، تعلق کتنا ہے آقا علیہ السلام سے تمہارا؟ تعلق کتنا ہے؟ جشن ولادت کی محفل میں بھی آؤ تو یہ لالچ لے کے آؤ کہ آج شاہ صاحب بڑی طویل اور بڑی رقت انگیز دعا کروائیں گے، ہمارے سارے بگڑے کام ہو جائیں گے، ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی. شاہ صاحب تو نہیں کرتا یہ کام. جی میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صرف خالق ہے اور مخلوق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے بھی جیسے تھے ویسے ہی اس لمحے بھی ہیں. تو بن تو جائے ایسا، تو بن تو جائے ایسا
کہ عید میلاد النبی کے لیے تجھے 1 سال انتظار نہ کرنا پڑے. بن جائے ایسا. یہ اللہ کے ذکر کی، اللہ کی محبت کی محفلیں ہیں. آپ جتنے بھی باشعور اور بال بچے، آپ فیملی سب بیٹھے ہیں. عدنان آپ بتائیے، رفیق بھائی آپ بتائیے، شفیق آپ بتائیے. یہی ہے نا آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی. ہو بہت بڑا دن ہے آج تو. ایسی دعا، یہ تھی وجہ اس بڑے دن کی. اور مانگیں گے تو اب چل عید میلاد النبی، بہت بڑا دن، بہت مبارک دن، آخر اسلام کی آمد کا دن، ولادت کا دن، بہت بڑا دن ہے جی. اگر اس بڑے دن میں تو محفل کے بعد دعا مانگتا ہے، اور اس دعا میں بھی دنیا مانگتا ہے، اس دعا میں بھی دنیا مانگتا ہے، دنیا کی آسائشیں مانگتا ہے، خیر و برکت مانگتا ہے، دولت میں اضافہ، کاروبار میں وسعت مانگتا ہے. وہ جو کافر ہے نا، کافر دہریے لادین، جن کا دین ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ انہیں مل جاتا ہے. یہ سب اس سے زیادہ ان کافروں اور دہریے وہ لادین، انہیں سب کچھ مل جاتا ہے جو تو اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے. ہاں، عید میلاد النبی کی محفل، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت، اور اس جشن ولادت کی محفل، اللہ کے ذکر کی محفل. اس محفل میں جب دعا کا وقت ہو جائے تو اللہ سے اللہ کو مانگ، تو اللہ سے اللہ کو مانگ، تو آقا اسلام سے آقا اسلام کی شفقت اور محبت مانگ، تو آقا اسلام سے آقا اسلام کے بچوں کی شفقت اور محبت اور سایہ مانگ. مالکن سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی خوشنودی مجھے مل جائے. یہ دعا اور یہ خواہش لے کے، یہ حسرت یہ لے کے آئے اس محفل میں. اگر اس محفل میں آ کے بھی تو نے دنیا کو مانگا تو تو نے اس محفل کو بھی استغفر اللہ ضائع کر دیا. انہوں نے آقا اسلام کی محبت کو ضائع کر دیا. اللہ سے اللہ کو نہ مانگ، آقا اسلام سے تو آقا اسلام کو مانگ لے. آقا اسلام اپنی محبت کا اپنی محبت کے نور کی ایک کرن مجھے عطا کر دیجیے. اپنی محبت کے نور کی ایک کرن مجھے عطا کر دیجیے آقا. یہ ہے دعا. بتاؤ یار، کتنے سب بیٹھے ہوئے نا آپ سب لوگ، بتائیے اگر اس محفل میں آ کے بھی تو نے دنیا مانگی، جو کافروں اور مشرکوں کو، منافقوں کو بھی مل جاتی ہے، لادین اور دہریے انہیں بھی مل جاتی ہے دنیا، تو تو نے آقا اسلام کے جشن ولادت کی اس محفل میں آ کے دنیا مانگی، دنیا کی آسائشیں مانگی، دولت مانگی، اولاد مانگی، کاروبار مانگا. یہ سب تو کافروں کو بھی مل جاتا ہے جی. تجھے مل گیا تو کیا کمال ہوا. آخر اسلام سے آخر اسلام کے بچوں کی محبت مانگ، آخر اسلام سے آخر اسلام کی محبت کا درد مانگ، درد مانگ. آخر اسلام آپ کی محبت میں میرے سینے میں درد اٹھے، میرے سینے میں آپ کی محبت، لیکن آپ کی محبت کا درد، دنیا کی محبت کا درد نہیں. مجھے آپ کی محبت کا درد چاہیے کہ وہ درد بھی میرے لیے نعمت ہے. کل مجھے کسی نے ایک واٹس ایپ پہ بھیجا کہ شاہ صاحب آپ فبی اعلیٰ ربو کا مانسو زبین کی بھی بات کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف درد ملتا ہے. تو نعمتیں اور درد، میں ذرا اگر جو بھی تھا وہ، اگر وہ ہے محفل میں سن رہا ہے جہاں دنیا میں بیٹھا ہے، یوکے میں، امریکہ میں، کہاں ہے، یہ جو ہے نا کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
یہ جو ان ساری ان بے شمار لاتعداد انگنت نعمتوں میں جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی میری نظر میں، کیونکہ میں اللہ کا فقیر ہوں، میری نظر میں جو سب سے بڑی یہ بہت بڑی نعمت، بہت ساری بے شمار نعمتوں پر بھی وہ حاوی ہے، دو نعمتیں، اللہ کی محبت کا درد تجھے مل جائے، عقل اسلام کے بچوں کی محبت کا درد، سرکار سیدنا غوث شاہی کی محبت کا درد تجھے مل جائے تو ان تمام نعمتوں سے زیادہ بڑی اور افضل نعمتیں محبت کا یہ درد، محبت کا یہ درد۔ بھیجتے تو دیتے ہو سوال کہ شاید چلو انور شاہ کو لاجواب کر دیں، ابھی تو بات کی انہوں نے فبی اعلیٰ ربو کما تکذبین، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ بات کی کہ دنیا میں صرف درد ہے، تو وہ جو نعمتیں اتاری اللہ نے، اور ان نعمتوں میں ہی یہ سب سے بڑی اور افضل نعمت ہے اللہ کی محبت کا درد تیرے سینے میں اٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درد تیرے دل میں اٹھے، آقا علیہ السلام کے بچوں کی، حسنین کریمین کی محبت کا درد تیرے سینے میں اٹھے، سرکار سیدنا غوث شاہی کی محبت کا درد تیرے سینے میں، یہ ہے نعمت فقر کی دنیا میں، عشق اور فقر کی دنیا میں اسے نعمت کہتے ہیں، عشق اور فقر کی دنیا میں اسے نعمت کہتے ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، تم کیا جانو۔ یہی ہے نا بھئی، شب قدر آ گئی تھی، شب قدر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، ہاں ہاتھ ہو جاتا ہے، اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، مگر کام ان گناہگاروں کی دعا کام کرتی ہے اور پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے جو اپنی توبہ، اپنی معافی پر استقامت بھی مانگتے ہیں کہ ہم قائم رہیں اپنی معافی اور توبہ پر، اپنی استغفار پر۔ اللہ پاک ہمیں قائم رکھنا، استقامت عطا کرنا، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ایک بات کام کی پکڑی ہوئی ہے، وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، آج تو سب کی بالکل ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے، کوئی شک نہیں۔ کیا شب قدر ہو، کیا 27ویں شب ہو، جی کیا عید میلاد، یہ کوئی بھی بڑا دن ہو، ہاں آج دعا مانگو، آج جو مانگو وہی ملے گا۔ تو کیا مانگے گا؟ بہت زیادہ کیا مانگے گا؟ دنیا یا دنیا کی کوئی آسائش، اور کیا مانگے گا؟ بتا مجھ سے یہ اتنے بڑے بڑے ولی اللہ کے، یہ کامل ذات لال شہباز قلندر، آپ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ آئے گا۔ ولایت کی دنیا میں سب سے بڑا ولی آج تک کی تاریخ میں لال شہباز قلندر عثمان مروندی علیہ الرحمۃ، شاہ حسین، کتنی ملاقاتیں ملی، لیکن ایک مرتبہ جب بری سرکار بری امام قلندر پاک اور بابا لال شاہ پیچھے، چند لفظوں میں، چند بس لب ہی لے جیسے قلندر پاک کا، یا کوئی ہم سے بھی تو ہمیں مانگے، جو آتا ہے دنیا مانگنے آتا ہے، جو آتا ہے اولاد مانگنے، کاروبار مانگنے، روزگار مانگنے، صحت مانگنے، دلہن مانگنے، کامیابی مانگنے، کوئی تو آئے ہم سے ہمیں مانگنے، یا ہمارے پاس آؤ تو ہم سے اللہ مانگو، دیکھو ہم تمہیں اللہ دیتے ہیں۔ سارا مطلب لب تو دو لمحے، 2 سیکنڈ کے لیے قلندر پاک کے لب ہے، اور صرف یہ نکلا یار کوئی ہم سے، ہم ایک تو بولتے بہت کم ہے، اور بول جس سے 2 لمحے کے لیے ذرا سے لب ہلا لیں اس کا مقدر۔ سرکار بری مانگی ایسے دیکھ، میں تو بولتا کسی سے نہیں، یار ہے نا، دوست ہے نا، تو کیا مانگے گا؟ یہ بڑی راتیں میں نے گنوا دی نا، یہ شب قدر ہے، یہ شب میرا ہے، 27ویں شب ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، یہی ہے نا۔ آج عید میلاد النبی کی محفل ہے، جی آج دعا مانگو قبول ہوگی۔
اور ایسا بن جا کہ تیرے دل میں چھوٹی سی کوئی خواہش بھی سر اٹھائے تو اللہ اسے بھی دیکھ لے، اسے بھی سن لے، نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ایسا بن جانا کہ وہ انتظار کرے تیری دعا کا۔ دعا تو بہت بڑی چیز ہے، قلب میں، دل میں چھوٹی سی خواہش کا پیدا ہو جانا، انتظار کرے اس کے شفیق کے دل میں کوئی خواہش تو آئے، اسے بھی پورا۔ یہی ہے نا، نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جان تو لوگ، سمجھ تو لوگ، یہ تھوڑی کمال ہے۔ یہ جو ابھی سوال آیا تھا غزالہ کا انڈیا سے، نفس مطمئنہ کیا، اس کی ایک اور میں ایک کلیہ دے دیتا ہوں، ختم ہو جائے گی یہاں پہ بات۔ نفس مطمئنہ والا وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، کیا کمال کیا؟ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، کیا کمال کیا؟ اور اللہ تجھ سے محبت کرے، اسے کمال کہتے ہیں۔ یہ ہے فخر با کمال والے، ورنہ اللہ تو اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ درجے الگ الگ ہیں محبت کے، درجے 77 درجے ہیں نا محبت کے۔ اب کس مخلوق سے کس درجے کی محبت کرتا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی مرضی۔ لیکن تو ایسا بن جا، سمجھ لے نفس مطمئنہ والا کون ہوتا ہے؟ جس کا نفس اسی کی شکل میں، سالک کی شکل میں آ کر تو باہر آ جاتا ہے، پھر وہ پرواز کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ اس وقت تک ہوتا نہیں ہے جب تک تیرا انا بیدار نہ ہو جائے۔ تیرا انا یا اخفا ہے نا، عالم وحدت، چھٹے عالم تک رسائی، انا 7ویں عالم، عالم احدیت تک، بارگاہ رب العزت تک رسائی، یہ سب اس مخلوق جسے انا کہتے ہیں، اللہ کا آشنائی۔ یہ جب تک اس قابل نہ ہو جائیں، اتنے پختہ نہ ہو جائیں، حجاب ظلمانی، حجاب رحمانی، حجاب ربانی، حجاب نور، یہ سب نہ ہٹ جائیں، اور اللہ بے پردہ صفات یا ذات سامنے نہ آ جائے، نفس مطمئنہ ہوتا نہیں۔ اس کے بعد ہے نفس کا نمبر، یہ بھی پروسیس میں، اخفا بھی، انا بھی، اور نفس پروسیس میں۔ وہ نفس ملہمہ کے بعد نفس مطمئنہ کے پروسیس میں، اخفا اپنے فائنل پروسیس میں۔ بھائی 5واں یہی ہے نا، 4 علم آ گئے، 5واں علم آ گیا، یہ وحدت کا 6ٹھا علم یہ، اس کے بعد نفس مطمئنہ۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرے، کمال یہ ہے۔ انہیں کہتے ہیں فخر با کمال والے، جو قلندر پاک ہیں۔ سرکار بلاول شاہ ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکر سلطان باہو، سرکار بری امام داتا علی بیڑی، عبداللہ شاہ صابی ٹھٹا، یہ ہیں فخر با کمال والے۔ تو یہ معاملہ ہے یار۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دعا بہت شارٹ کی، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، تو کیا کہا تھا میر نے؟ وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بس وہ جو امید، آس اور امید کے چراغ جلائے تھے، بڑی رات آج محفل ہوگی، ذکر ہوگا آج شاہ صاحب۔ نفس کی خواہشات کو تو توڑنا ہے، روحانیت ہے۔ کہتے کس پرندے کا نام روحانیت؟ جو روحانیت بادشاہ نے ہمیں سکھائی، نفس کی خواہشات کو توڑنا۔ نفس کی، دنیا کی طلب کس کی خواہش ہے؟ نفس کی یا قلب کی؟ دنیا کی طلب نفس کی خواہش ہے۔ دنیا دھوکہ ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن، تو اس کی خواہش کر رہا ہے۔
جو حق ہے اس کی کرنا خواہش، تو اس کی خواہش تو قلب کرتا ہے. سرکار نے جو روحانیت ہمیں سکھائی، اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، وہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب اور فکر سے. جو روحانیت سرکار نے ہمیں سکھائی اس میں تو یہ ہے. اگر روحانیت چاہیے نفس کو توڑنا پڑے گا، نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور اس مشکل کام کو جو کر لیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں مرد ٹھہرتا ہے. یہ مرد بڑے صاف اور بڑے سخت لہجے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح کر دیا، بالکل صاف، لیکن بہت ہی نرمی، بڑی ہی نفاست، بہت سلوسٹیری، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے ہنستے ہنستے جیسے کوئی بات کر دی ہو. وفی انفسکم افلا تبصرون. 4 بار، یہ بھی 4 بار. میں تو تمہارے اندر ہوں مگر تمہیں شعور ہی نہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی بات غلط ہو سکتی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. میں تو تمہارے اندر ہوں، تمہیں شعور ہی نہیں. رب دے تیرے اندر وسدا پچھ قرآن شاعر بے بولیا رب نو مل سی جڑا اپنے نفس نو مارے، جڑا اپنے نفس نو مارے. یہ سارے نفس کی خواہشات نہیں یار. بس ہم ہاتھ اٹھا دیں، دعا کر دیں، یا کسی کا سوچ لیں، احساس کر لیں. پیچھے پڑنے والوں کا کام نہیں ہوتا یار. پیچھے نہ پڑو، ہمارے پیچھے نہ پڑا کرو. ایک دفعہ تو نے ہمیں بتا دیا، ہم دیکھ لیتے، ہمارے پیچھے نہ پڑے، کوئی بھی نہ پڑے ہمارے پیچھے. شاہ صاحب یہ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے آ رہے میسیج پڑے ہوئے، کل کے بھی پرسوں کی میسیج. اللہ خیر کر دے گا. ان ساری باتوں کو سمجھو پہلے، یہ سارا کچھ سمجھو پہلے، یہ سارا کچھ سمجھو پہلے، ورنہ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو. یہ تو جو پتھروں کو سجدہ کرتے انہیں بھی مل رہے ہو، تم سے زیادہ مل رہے ہو. اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا؟ اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ پھر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.